حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا رسول اللہ۔ بیٹھ یہ ان کو بند کرو، مائک کو نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتقوا اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بیگم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ درود پاک محبت کے ساتھ۔ بلغ اللہ بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ پھر محبت سے باواز بلند صلی اللہ تعالی علی محمد، پھر محبت سے باواز بلند اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہیں ہمارے ابو چچا، ان کے شہزادگان، گھر کے تمام لوگ کہ اللہ نے ان کو سرکار غوثیت ماپ کی بارگاہ میں اخراج محبت پیش کرنے کا سنہرا موقع عطا فرمایا۔ یہ سعادتیں کسی کسی کے حصے میں آتی ہیں۔ آپ نے سنا کہ سرکار غوث پاک کا نام بھی وہی لے گا جس کو غوث پاک اجازت دیں گے۔ اتنی بڑی محفل، دن میں لنگر کھایا، رات میں علماء کی تقریر سنی، اب سلام پڑھیں گے، دعا کریں گے، اپنے گھروں کو جائیں گے اور صبح کی نماز قضا کریں۔ رات کا جاگنا آپ کا بیکار ہو جائے گا، اس لیے کہ نماز فرض ہے۔ کل قیامت میں جلسے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، لنگر چادر کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، نعت پاک سنی کہ نہیں سنی اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، لیکن یہ سچ ہے کہ قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ کہیے سبحان اللہ۔ نماز ہے کیا؟ نماز والے نبی کی بڑی چہیتی ہے، نماز ہی میں امامت شہید ہوتی ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور ظاہر ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ گناہوں سے بچے گا، مسجدوں کو آباد کرے گا، پرائی بہو بیٹیوں پہ نگاہ نہیں اٹھائے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، کسی پر الزام نہیں لگائے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا، زندگی اس کی مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت و سنت کے سائے میں ہوگی۔ اس ایک آیت پاک پہ بھی اگر آپ نے عمل کر لیا تو زندگی آپ کی مدینہ مدینہ ہے۔ ذرا زور سے محبت سے کہہ دو یا حسین، یا حسین۔ حضرت علامہ مفتی شفیع الاقصار مصباحی کی تقریر بہت شاندار ہوئی۔ یا آپ کے سر سے گزر گئی یا آپ بالکل مست تھے۔ وہ تقریر خوف خدا سے لبریز تھی۔ حضرت غوث پاک کی محفل میں جب بھی ان کا واز ختم ہوتا تھا، علماء کہتے ہیں، راوی لکھتے ہیں کہ ہر محفل کے بعد کبھی 10 لاشیں کبھی 20 لاشیں اٹھائی جاتی تھیں۔ لوگ خوف خدا سے دم توڑ دیا کرتے تھے۔ جلسہ ہو تو ویسا، تقریر ہو تو ویسی، واز ہو تو ویسا کہ زندگی میں چینجنگ ہو، بدلاؤ ہونا چاہیے۔ آپ جیسے آئے تھے ویسے ہی گئے تو فائدہ کچھ نہیں۔ ثواب تو آپ کو ملے گا، نو ٹینشن، لیکن زندگی میں اگر چینجنگ نہیں ہوئی تو فائدہ کیا؟ اتقوا اللہ کی بس تفسیر سن لیں آپ، تقریر ختم۔ ذرا محبت سے کہے یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ اللہ سے ڈرو، اواکے وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت سیدی سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے جا رہے تھے۔ ایک بدماش نے ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑا، اس کو گھسیٹ رہا ہے بری نیت سے۔ اس بدماش کا ایسا روپ تھا، دبدبا تھا، ایسی اس کی پکڑ تھی سماج میں کہ کوئی اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ چیخ رہی، چلا رہی۔ بدماش کے ایک ہاتھ میں چاقو ہے، ایک ہاتھ میں لڑکی کا ہاتھ ہے۔ وہ کہہ رہی مجھے بچاؤ، میں اچھے خاندان کی ہوں، شریف ہوں، اس سے بچاؤ۔ کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ حضرت نماز کے لیے جا رہے تھے۔ اللہ کا خوف ہوتا کیا ہے؟
اس کے قریب گئے، اب بدماش کے کان میں کچھ کہا، نہ اس کو ڈھکیلا نہ اس کو کھینچا، کان میں کچھ کہا، آگے بڑھ گئے۔ بدماش نے لڑکی کو چھوڑا، زمین پہ گرا، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ لوگ قریب گئے، اس سے پوچھا یہ حالت کیسی ہوئی؟ حضرت نے کیا کہا کہ بس ایک جملہ کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ۔ ان کی زبان میں ایسی تاثیر تھی کہ میرا دل کرا رہا ہے، اب میں بچوں گا نہیں، موت میرے سامنے کھڑی ہے، جہنم کے شعلے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ کیا زبان میں تاثیر اللہ والوں کی ہوتی ہے؟ نہ پوچھ ان خلقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ 2 دن کے بعد اس کا انتقال ہوا، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ کیا زبان میں تاثیر ہے؟ تو میرے دوستو، رات کے سناٹے میں موبائل کی اسکرین پہ گانے سننے والوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ گندی فلمیں دیکھنے والوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کسی غیر محرم سے چیٹنگ کرنے والوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایس ایم ایس بھیج کے ایس ایم ایس کا جواب منگانے والوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ قرآن گھر میں رکھا ہے، قرآن گرد آلود ہے، اب تو قرآن شاید ہی کھلتا ہوگا جب سے موبائل کی مصیبت ہاتھ میں آئی ہے۔ حضرت میں کہتا ہوں کہ اگر 24 گھنٹے میں کم سے کم 2400 مرتبہ اشرف بھائی موبائل کھلتا ہے، اگر اللہ کے یہ بندے اس کے آدھے بھی قرآن کھولنا شروع کر دیں، اپنے وقت کے ولی ہو جائیں۔ قرآن سے اچھی کتاب کچھ نہیں، مصطفیٰ سے پیارا رسول کوئی نہیں، جو ان کی شریعت ہے ویسے کسی کی شریعت نہیں۔ تو آپ رات کے سناٹے میں یا دن کے اجالے میں جو بھی کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں نے ایک واقعہ سنا ہے، علماء اس کی تصدیق کریں گے کہ چونکہ پڑھنے میں بہت تیز تھے وہ، اللہ نے کیا شان دی تھی ان کو۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کی شان ہی الگ ہے۔ امام شافعی زندہ باد، امام مالک بھی زندہ باد، امام حنبل بھی زندہ باد، مگر امام اعظم تو امام اعظم ہے۔ امام اعظم تو امام اعظم ہے۔ بچوں نے شکایت کی استاد سے کہ ہم بھی پڑھنے میں تیز ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں، مدرسے کی صفائی کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ زیادہ محبت نعمان سے، زیادہ محبت ہمارے اس ساتھی سے۔ استاد نے بڑے پیار سے بلایا، سب کے ہاتھ میں ایک کبوتر دیا، چھری دی، فرمایا جاؤ وہاں ذبح کر کے آنا جہاں کوئی نہ دیکھے۔ بچے گئے، آدھے گھنٹے کے بعد ایک نے کہا حضور میں نے کھیت میں چھپ کے ذبح کیا، دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ دوسرا پہنچا، میں نے بند کمرے میں ذبح کیا، چراغ بھی بجھا دیا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ تیسرا آیا، میں نے فلاں جگہ ذبح کیا، کبوتر ان کے ہاتھ میں ذبح کیا موجود تھا۔ میرے حضرت آئے، کبوتر زندہ تھا۔ فرمایا ذبح کیوں نہیں کیا؟ کہ آپ نے فرمایا جہاں کوئی نہ دیکھے، میں جہاں بھی گیا رب دیکھ رہا تھا۔ میرا مالک، میرا خدا، گناہ کرنے سے پہلے ایک بات سوچ لو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ، کوئی دیکھے نہ دیکھے مولا۔ حضرت نماز کے بارے میں گفتگو فرمائی اور لب لباب یہی تھا کہ مسلمان کا بچہ بچہ، جوان جوان، بوڑھا بوڑھا نماز کا عاشق ہو جائے۔ ہماری بہنیں، ہماری مائیں گھروں میں حیاء فاطمی کا مصلی باندھ کے نماز کی پابندی کریں۔ حضرات، جب خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں تو بندہ زمین پہ بیٹھ کے پھر آسمانوں کی سیر کرتا ہے۔ وہ زمین پہ بیٹھ کے ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہے جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ بس آخری بات سن لیں نماز کے تعلق سے کہ نماز ہے کیا۔ آپ کے محلے میں مسجد ہے، آپ نہیں جاتے، میرے دوست اس محبت سے آپ جمعے میں جاتے ہیں نا، اسی محبت سے فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں آپ جانا شروع کر دیں، خدا کی قسم آپ کے سارے مسائل یوں ہی آسان ہو جائیں گے۔ ایک صحابی مصطفیٰ کے ہیں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مکان مصطفیٰ کی مسجد سے 1 میل کے فاصلے پہ تھا۔ وہ 5 وقت میں آتے جاتے کچھ مکانات خالی ہوئے، اللہ کے رسول کی مسجد کے قریب لوگوں نے مشورہ دیا کہ جابر بھائی آپ 5 وقتوں میں آتے جاتے تکلیف ہوتی ہوگی،
مکان یہاں لے لیں، آپ صاحب مال بھی ہیں، آپ کو بڑی آسانی ہوگی۔ کیا مدنی سوچ تھی ان کی۔ صحابہ زندہ باد، مسکرا کے فرمایا ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب میں دور سے آتا ہوں، دور جاتا ہوں، نماز کا بھی ثواب ملتا ہے اور آنے جانے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ مکان قریب لے لوں گا، نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن جو آنے کا مزہ ہے اور جو جانے میں لذت ہے اور جو آنے میں ثواب ہے، جو جانے میں ثواب ہے، جابر اس سے محروم ہو جائے گا۔ نماز کتنی پیاری چیز ہے، ذرا نماز کی محبت میں کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آؤ زور سے بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ضیاء البابو کو مبارکباد، لیکن ان کا جلسہ تبھی کامیاب ہوگا جب کل سے وہ نماز کی پابندی کریں۔ کہاں گئے وہ ہیں؟ کہاں ہیں؟ جی بالکل آپ تیاری کیجئے، آپ کو اللہ بے پناہ کامیابی عطا فرمائے۔ آپ دکان میں ہیں، نہیں آ سکتے وہیں نماز پڑھیے، وقت ملے گھر میں پڑھیے، آپ کا جلسہ 200% کامیاب ہوگا، کل سے آپ نمازی بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنائے۔ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، نماز حضرت فرض ہے، یہ کسی حال سے بھی ادا کرنا ہے۔ کیا وعدہ، اس میں کیا وعدہ، یہ فرض ہے، بندوں پہ خدا کا قرض ہے۔ شیخ سعدی فرماتے بے نمازی کو قرضہ مت دو، بے نمازی کو قرضہ مت دو، اس نے رب کا قرضہ ادا نہیں کیا اور تمہارا کیا ادا کرے گا۔ غوث پاک کی کرامت بے شمار، یہ کرامت وہ کرامت، کشتی کو آپ نے تیرا دیا کرامت، باندھ کو اولاد دی کرامت، بے اولاد کو اولاد دی کرامت، ٹھوکر لگا کے مردوں کو زندگی دی کرامت، غیب کی باتیں بتا دی کرامت، بیمار کو حکم خدا سے شفا دیا کرامت، چور کو ولی بنا دیا کرامت۔ یہ چھوٹی کرامت ہے جی، غوث پاک کی یہ چھوٹی کرامتیں ہیں۔ غوث پاک کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، سبحان اللہ، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں کہا، سبحان اللہ، کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی شریعت کے خلاف چلے نہیں۔ میرے سرکار غوث پاک کی اس سے بڑی کرامت ہو ہی نہیں سکتی۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایک صاحب آئے بیعت ہونے کے لیے غوث پاک کی بارگاہ میں، ایک ہفتے رہے، کہ سرکار اجازت دیجئے۔ کیوں آئے تھے بیعت ہونے کے لیے؟ کیا ہوا؟ نہیں ہونا۔ کہا کیوں؟ کیا کوئی کرامت دیکھی ہی نہیں؟ میں نے آپ کا بڑا نام سنا تھا کہ آپ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ مسکرائے غوث پاک کہ بالکل تم نے ٹھیک کہا، عبد القادر کسی قابل نہیں، ایک بات تو بتا، اس ایک ہفتے میں کوئی نماز میں نے قضا کی؟ کہا کہ نہ، یہ تو بالکل اچھی بات ہے، نماز کیا، آپ ہمیشہ ذکر خدا میں مشغول ہیں۔ سبحان اللہ۔ کبھی کسی کی غیبت کی؟ نہیں۔ جھوٹ بولا؟ نہیں۔ کسی کو ڈانٹا؟ نہیں۔ کسی کا دل دکھایا؟ نہیں۔ کوئی کام خلاف شرع کیا؟ نہیں۔ تو فرمایا ارے خدا کے بندے، اس سے بڑی کرامت اور کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ تو سب سے بڑی کرامت حضرت ہے شریعت پہ استقامت، اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد آ گئی، میں آپ کو بتاؤں، مومن وہی ہے جو حق کو حق بولے، جھوٹ کو جھوٹ بولے، شام کو شام کہے، صبح کو صبح کہے، اجالے کو اجالا کہے، اندھیرے کو۔ اللہ کے شیروں کو اشرف بھائی آتی نہیں، وہ بھائی یہ ہمارے اشرف بھائی میرے کلاس فیلو ہیں، بوکارو میں یہ میرے ساتھ پڑھتے تھے، یہ مجھ سے سینئر تھے اور یہ آج بھی مجھ سے سینئر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کرے کہ زندگی کے ہر میدان میں یہ مجھ سے آگے رہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ انہیں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ ضیاء بھائی ہیں، علامہ شفیق صاحب ہیں، نظر کیفی صاحب ہیں، جو چلے گئے اللہ ان کو سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے۔ حق بولنے میں نہ گھبرائیے، ہاں بولنے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے کہ کھا لیجئے، ایک ہوتا ہے ٹھوس لیجئے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے لیکن کہنے کا انداز الگ الگ۔ حضور مفتی اعظم ان کے بابل یاد آ گئی، میں یہاں وہاں سے باتیں کر رہا ہوں، آپ کسی پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے تھے گاڑی کے انتظار میں، خادم بھی آپ کے ساتھ تھا، اچانک آپ اٹھے، عصا مبارک لیا، دوڑے، آگے ایک ہوٹل تھا، ایک آدمی بائیں ہاتھ سے حضور کھانا کھا رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، آپ تشریف لے کے جلال میں تھے، غوث پاک کے مظہر، سبحان اللہ۔ ہم شبیہ ہے غوث پاک، سبحان اللہ۔ حضور مفتی اعظم ہند جلال میں گئے، فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ،
اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا میں ہندو ہوں، کا انسان تو ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام کا پیغام پوری دنیا کے لیے ہے۔ آپ نے ایک اچھی بات کی حضرت کہ ہم لوگ کرامت میں کھو گئے۔ وہ کرامات غیر مسلموں کے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں۔ ہم تو ولیوں کی باتیں سنیں، ان کی زندگی دیکھیں، ان کی عبادات دیکھیں، ان کے ملفوظات پہ عمل کریں اور زندگی اسی معیار پہ گزارنے کی کوشش کریں۔ خادم نے کہا کہ وہ ہندو تھر تھر کانپنے لگا، حق کی طاقت دیکھی، فرمایا کہ تم مسلمان نہیں ہو، ٹھیک ہے انسان تو ہو، بائیں ہاتھ سے کھانا یہ انسان کے لیے شوبہ نہیں دیتا، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ مفتی اعظم کی پوری زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مصطفیٰ کی شریعت سے اچھی شریعت نہ کسی کی کل تھی نہ قیامت تک کسی کی رہے گی۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا